امیر جماعت اسلامی سراج الحق مزنگ میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں۔ قابل احترام ماؤں، بہن اور بیٹیوں، میرے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ ایک ایسے مجلس میں شریک ہوا ہوں جہاں حقیقی معنوں میں پاکستان کی حقیقی اسلامی قیادت جمع ہے، جن کے دلوں میں پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ محبت ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں بیٹھ کر آپ کی تمام لوگوں کی آراء سنتا، اور آج کا دن میں نے اس کے لیے خاص کیا ہے۔ میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سب لوگوں کو بلایا ہے اور جمع کیا ہے، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ایک سودی نظام کی نفرت اور اس کے مخالفت اور اس کے خاتمے کے عزم کے ساتھ یہاں جمع ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ لیکن جس طرح میرے بھائی نے بتایا، ایک انتہائی شرعی مجبوری کی وجہ سے مجھے جانا ہے، اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے پھر حکم دیا کہ اس طرف حاضری دے دے اور آپ کو پھر اجازت ہم دیں گے۔ اس عرصے میں اتنا ہی عرض کروں کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے اس میں ایک بہت مشہور اصطلاح ہے ربائک، اور یہ 1839 کا ہے۔ تو 1839 کے ربائک کی بنیاد پر ہمارا معاشی نظام کھڑا ہے۔ سودی نظام، بینکوں کا نظام، جس طرح آج آپ کے دل میں ان سے ایک نفرت ہے دلائل کی بنیاد پر، 1931 میں علامہ اقبال نے اس نظام کے بارے میں فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، کہ یہ بینکوں کا نظام چالاک یہودیوں کی سازش ہے اور ان کی فکر ہے۔ تا نور حق از بندہ آدم ربود، اور اس سودی نظام اور بینکوں کے نظام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بنی آدم کی سینے سے نور ختم کرے۔ اور اقبال نے آگے فرمایا ہے کہ تاتہ و بالا نہ گردد این نظام، جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ تو دانش کی بات کرنا اور تہذیب کی بات کرنا اور دین کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میری یہ بات قیوم نظامی صاحب کی بالکل دل کو لگی ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سودی نظام کو ختم کیا تھا۔ پاکستان کا آئین 1973 اس کے خاتمے کے لیے بات کرتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، اور موجودہ وزیر خزانہ کا بھی کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ عرصے میں سودی شرعی سود میں اضافہ ہوا۔ کوئی ایک قدم بھی اس حکومت نے ایسا نہیں لیا جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری حکومت کا قبلہ سودی نظام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہے۔ حال یہ ہے کہ جنابی اسحاق ڈار صاحب کراچی میں ایک سیمینار میں شریک تھے۔ حضرت علامہ عثمانی صاحب نے اس کو ارینج کیا تھا،
اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک تھے، اور وہاں بھی انہوں نے بالکل اعلان کیا کہ اب میں آیا ہوں، اب تیل دے کے اور تیل کی دار، اب میرا کام آپ دے کے۔ لیکن 15 مہینے ہو گئے کہ ایک کام بھی اس حکومت نے ایسا نہیں کیا جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے، اور اب 12 اگست کو یہ حکومت انشاءاللہ ختم ہوگی، لیکن یہ اس عظیم کار خیر سے محروم رہی۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی حیرانگی کی بات یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو لیڈ کرنے والا یا اس کا امام ایک مذہبی شخصیت ہے، اور ہمارا ان سے مکمل یہی توقع تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنی حکومت کو سودی نظام کے خلاف کسی اقدام کے لیے تیار کریں گے، لیکن ان کو بھی اور بے شمار چیزوں پر تحفظات ہے۔ سودی نظام کے خاتمے کے لیے وہ بھی ان سے کچھ کام نہیں کروا سکے، اور نتیجہ یہی نکلا کہ ہر دن ہمارے لیے ایک نئی مصیبت اور ایک نیا ابتلا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان یہی ہے کہ جس نے میرا نظام چھوڑا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی، تو ہماری معیشت تباہ ہو گئی۔ ابھی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے ہوا حکومت کا، اور انہوں نے بھی قسطوں میں قرض دینے کا فیصلہ کیا، کچھ اس حکومت کو، کچھ پھر نگران حکومت کو، اور آخری قسط جو ہے نئی حکومت اگر بن جاتے تو پھر اس کو دیں گے، ایک قطرہ قطرہ دیں گے تاکہ مریض نہ زندہ رہے اور نہ بالکل مرے۔ اور ہماری حکومت اتنی خوش ہے کہ جس طرح ہم نے سری نگر پر پاکستان کا علم لہرایا ہو۔ حال یہ ہے کہ 22 بار تو پہلے بھی ہم IMF سے اسی طرح قرضے اور پروگرامات لے چکے ہیں۔ میں ایک بار پھر عرض کروں کہ ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو مشومیزی یہاں آئی تھی، اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، اس نے بڑے مجلس میں یہ بات بتائی کہ قرضوں کی بنیاد پر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی،